حرام لو ایک ایسی محبت جو آپ کے اور آپ کی اللہ کی محبت کے درمیان آ جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کی اور آپ کے اللہ کے جو رابطہ ہے، جو رشتہ ہے، اس کے درمیان آ جائے تو وہ حرام ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو اللہ سے وہ انسان جو ہے وہ دور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے تو وہ حرام لو میں آئے گا نا، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس سے ہم محبت کرتے ہیں، کوئی لڑکی ہے یا پھر کوئی لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہے وہ سے جو ہے وہ محبت کرتی ہے کسی لڑکے سے، ٹھیک ہے، اس کے کہنے پر اگر وہ حجاب کرتی ہے، ٹھیک ہے، حجاب کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، لڑکے کے کہنے پر بھی مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو لڑکے کو راضی کرنے کے لیے پردہ چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ پردہ چھوڑ دیتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی نا اس نے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پردہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس جو ہے وہ لڑکے نے کہہ دیا کہ بھئی تم مجھے حجاب میں اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہہ لیں کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ تو نہیں کہے گا نا کہ بھئی تم پردہ نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، اس طرح وہ لڑکی میرے ظاہری بات ہے لڑکی بھی اس کے بارے میں سمجھے گی کہ بھئی یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بس یہ کہے گا کہ بھئی تم دیکھو ماڈرن زمانہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تم اس کے مطابق چلا کرو، تم اچھی لگو گی، دوپٹے میں دوپٹہ اوڑھا کرو اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے پھر وہ لڑکی بھی کہے گی کہ بھئی میں اس کو جو ہے وہ اس طرح زیادہ اچھی لگتی ہوں، اس کو اس طرح جو ہے وہ بغیر حجاب کے دوپٹے میں جو ہے وہ اس کو زیادہ خوبصورت لگتی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں اسی طرح ہی کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کہہ لیں کہ اللہ کی آپ نے خلاف ورزی کی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ دن رات آپ نان محرم پرسن سے آپ بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، نامحرم شخص سے بات کر رہے ہو آپ، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز بھی رہ گئی، سم ٹائم ایسا ہوا کہ نماز رہ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ کے اور اللہ کے، ٹھیک ہے، محبت کے درمیان ایک انسان آ رہا ہے نا، تو یقین جانیں یہ محبت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پیار یہ حرام ہے بالکل، ٹھیک ہے نا، یہ حلال بالکل بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان آ رہا ہے تو وہ انسان کیسے آپ کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہیں ٹھیک ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ جب دیکھیں رب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ رب کی بات کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، ایٹ دا اینڈ آپ کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا نا۔ رب کی ذات یہ جب آپ کو منع کر دیا کہ یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی انسان کو اگر آپ پسند ہیں، اگر کوئی دوسرا انسان پسند ہے، اس کے ساتھ اس کو لو افیکشن ہے، تو وہ اسے کہے کہ بھئی مجھے آپ پسند ہو، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں نا، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ سے نکاح نہیں کر رہا تو آپ کیوں اس کی جو ہے وہ باتوں میں جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اللہ کو ناراض کر کے ایک اس بندے کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ محبت یا وہ پیار، وہ محبت، وہ انسان جو آپ کو اللہ سے دور کرے تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے گناہ، آپ کے لیے گناہ کا باعث بن رہی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے گناہ کا باعث بن رہی ہے وہ انسان جو ہے وہ آپ کو رب سے، آپ دیکھیں نماز نہیں پڑھے، ایک ظاہری بات ہے آپ نان محرم پرسن سے بات کر رہے ہیں، اس کا تو منع کیا گیا ہے کہ نان محرم پرسن سے بات کرنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے دن رات بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی ہر بات مان رہے ہیں، اور کیا آپ یہ سوچیں نا کہ ایک وہ انسان، ٹھیک ہے، وہ انسان جو اپنے رب کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کبھی سوچا آپ نے کبھی بیٹھ کے کہ ایک انسان، مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی وہ انسان تو میرے ساتھ بہت ہی زیادہ لوئل ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان آپ کے ساتھ لوئل کیسے ہو سکتا ہے جب وہ انسان اپنے رب کے ساتھ ہی کہہ لیں لوئل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتا ہے وہ انسان جو اپنے رب کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہے، جو اپنے رب کا ہی حکم نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات کیسے مانے گا، آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی بات کو مانے گا، ٹھیک ہے۔ ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے نا کہ ایٹ دا اینڈ وہ یہی کہے گا آپ سے کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ رشتہ یہاں تک ہی تھا،
ٹھیک ہے، کچھ لڑکیاں یا کچھ لڑکے جو ہے وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی ساری زندگی اسی بندے کے ساتھ سپینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ سے وہ بات چیت کرنی تھی نا، لیکن آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کا سوچ لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ کرنا ہے، ہم نے تو وہ کرنا ہے، اگلے بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میرا ٹائم پاس ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کیا، ٹھیک ہے، اپنے ٹائم کو ویسٹ کیا، اپنے کہہ لیں کہ خود کو ڈی ویلیو کیا، ڈی ویلیو سے ڈی ویلیو کرتے گئے، پھر بعد میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ منت سماجی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی تو تم سے محبت کی ہے، تم کیوں نہیں کرتے یہ وہ، بعد میں پھر منت سماجی کر رہے ہوتے ہیں، خود کو ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، رب سے محبت کرو نا، جب تم رب کی خلاف ورزی کر رہے ہو، جب تم دیکھو نا رب کی محبت میں جب کوئی انسان آپ کے اور آپ کے رب کی محبت میں آ رہا ہے تو اسے اسی ٹائم فوراً سائڈ پہ کر دو، ٹھیک ہے، آپ رب سے اتنی محبت کرو کہ آپ کو کسی کے ترلے منتیں کرنی ہی نہ پڑے کہ بھئی مجھ سے محبت کر لے۔ اللہ دیکھیں نا، اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اپنے اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے، خود کو ڈی ویلیو نہیں کریں، حرام ریلیشن شپس میں نہ پڑیں۔ آپ جب اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا، یقین جانیں آپ نقصان ہی اٹھاتے ہیں، فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ وہ کہہ لیں کہ لوگ نا آپ کو عزیز بنا کر نا دماغی مریض بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں یہی کہوں گی کہ لوگ آپ کو عزیز بنا کر دماغی مریض بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہہ لیں کہ وہ پیار اور محبت حلال ہو ہی نہیں سکتی، وہ حرام ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان آپ کے لیے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر رہا ہے۔